نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رشي والله صلى على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں ہیں اور عالم شباب میں ہیں، تو ایک دن آپ بت خانے سے گزرے اور بتوں کو دیکھ کر آپ نے قسم اٹھائی، چونکہ آپ کو بتوں سے نفرت تھی۔ قسم کیا اٹھائی؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ کی قسم ان بتوں کو میں توڑوں گا جب ان سے تم پیٹھ پھیر کے چلے جاؤ گے، یعنی بت خانے میں کوئی بھی نہیں ہوگا، اس وقت میں اللہ کی قسم بتوں کو توڑوں گا۔ آپ کی قوم ایک دن جشن منانے کے لیے چلی گئی، لیکن پہلے وہ اپنے بت قدم میں آئے، بتوں کو سجدہ کیا، ان کے سامنے کھانا رکھا، فروٹ رکھا، اور صرف اس ارادے سے کھانا اور فروٹ رکھا کہ بتوں کی برکت سے اس کھانے میں برکت ہو جائے گی، یعنی کھانا متبرک ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے فروٹ بھی رکھا، بتوں کے سامنے کھانا رکھا کہ جب ہم واپس آئیں گے اس کھانے کو کھائیں گے، یہ کھانا متبرک ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ان لوگوں نے کہا کہ آپ بھی میلے میں چلیں۔ آپ نے فرمایا انی سقیم، میں نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں۔ پھر ارشاد ربانی ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، آپ نے ایک بار ستاروں کی طرف دیکھا، پھر ارشاد فرمایا میری طبیعت ناساز ہے، میں اس لیے نہیں جاتا۔ یہ اس لیے کیا آپ نے کہ آپ کے قوم علم نجوم پر عقیدہ رکھتی تھی، اور یہ عذر پیش کیا کہ آپ ان کے میلے میں نہیں گئے، چونکہ طبعاً ہر آدمی کوئی نہ کوئی اس میں بیماری ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کہا میں سکیم میں بیمار ہوں، طبیعت میری ناساز ہے، میں تمہارے میلے میں نہیں جا سکتا۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ ان کے بت خانے میں تشریف لے گئے۔ بت تفسیروں میں آتا ہے 72 تھے یا 90 بت تھے، کچھ سونے کے تھے، کچھ چاندی کے تھے، بعض لوہے کے تھے، بعض لکڑی کے بنے ہوئے تھے۔ آپ نے پہلے بتوں سے مذاق اڑایا، اَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ، یہ مٹھائیاں اور یہ کھانا تمہارے سامنے پڑا ہو، یہ کھاتے نہیں ہو اور تم بولتے بھی نہیں ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے مذاق کیا۔ پھر ایک وزنی کلاڑا آپ کے ہاتھ میں تھا، کسی بت کا کان، کسی کا ناک، کسی کی ٹانگ کاٹی، کلاڑا بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، آپ نے بتوں کو ریزہ کر ڈالا، بڑے بت کے کاندھے پر کلاڑا رکھ دیا۔ حفیظ جلندری مرحوم ایک شعر لکھتے ہیں اس کے بارے میں
کہ مٹا ڈالے بتوں کو توڑ کر اوہام مرسل نے، دیا بندوں کو پھر اللہ کا پیغام مرسل نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا، لیکن جب وہ لوگ میلے سے واپس آئے، بت خانے میں گئے اور بت خانے میں دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور آپ وہ پریشان ہو گئے۔ بت پرست جو تھے بتوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ پھر آپس میں کہنے لگے ہم نے قرآن کے بارے میں سنا ہے، وہ ان بتوں سے نفرت کرتا ہے، ان بتوں کا ذکر کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، اور غالباً ابراہیم نے یہ بت توڑے ہوں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے پوچھا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ۔ قوم نے پوچھا کہ ہمارے معبودوں سے اے ابراہیم آپ نے ایسا کیا ہے، یعنی آپ نے توڑ پھوڑ کر دی ان کی، بلکہ ان کے اس بڑے بت سے یہ حرکت ہوگی، ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا جو بڑا بت ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں ان سے پوچھو یہ ماجرا کیا ہوا۔ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا ہے کہ آپ نے ان بت پرستوں کو کہا کہ ان بتوں کے سامنے تم نے کھانا رکھا، فروٹ رکھا، یہ غالباً آپس میں لڑ پڑے ہوں گے، بڑے بت نے سمجھایا ہوگا نہ لڑو، یہ لڑنے سے باز نہ آئے، تو اس بڑے بت نے ان کا ستیہ ناش کیا ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اب قوم نے کیا کہا؟ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ۔ اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، آپس میں بات نہیں کر سکتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ۔ آپ نے فرمایا نادانو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ ضرر۔ اب قوم نے نمرود کو کہا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ قالوا حرقوہ، ہمارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑا، لہٰذا ان کو آگ میں جلا دو۔ یہ سب نے مشیروں نے مشورہ دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بابل شہر میں بت توڑی، فتح مکہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا۔ حضرت علی مرتضیٰ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو آپ نے وہاں سے بت توڑے، کیونکہ مشرکوں نے 360 بت خانہ کعبہ میں نصب کیے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے بتوں کو توڑا۔ ایک روایت میں ہے کہ بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بلا شبہ باطل کو بھاگنے کی عادت ہے۔ بت منہ کے بل گرتے تھے، حضور اشارہ فرماتے اس بت کی طرف، منہ کے بل وہ بت گرتے تھے، زمین پر گرتے تھے۔ ان بتوں کے نام اصافہ، اصاف، نائلہ، حبل، لات، منات، یہ آپ نے توڑے۔ اصاف جو تھا وہ کوئی صفحہ پر تھا، اور نائلہ جو ہے مروہ پر اس کا بت تھا۔ علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے قدم ناز کو میرے کانوں پر رکھیے، آپ ان بتوں کو گرا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میں بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں، تم میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور ان بتوں کو گراؤ۔ ابراہیم السلام حضرت علی مرتضیٰ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ حضور کے کاندھے پر وہ سوار ہو گئے حضور کے کہنے کے مطابق۔ اور اس حالت میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے کاندھے پر سوار کیا اور بتوں کو توڑ رہے تھے، تو علی مرتضیٰ سے پوچھا اے علی میرے کاندھے پر سوار ہو کے کیا کیفیت محسوس کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا دیکھتا ہوں کہ
کہ گویا تمام حجابات پردے مجھ سے اٹھ گئے اور میرا سر ساق عرش سے جا ملا ہے، یعنی آسمانوں سے گزر کے جو عرش الہ ہے میرا، میں چاہتا ہوں کہتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ عرش الہ ہے اور میرے سر کے قریب ہے۔ یہ حضور کی توجہ تھی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ان کو حاصل ہو گیا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں، کس کی نگاہ ناز نے مست مجھے بنا دیا، عرش سے لے کے فرش تک سارا جہاں دکھا دیا۔ علی مرتضیٰ کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ بتوں کو گرا کر زمین پر پھینکتے تھے، بت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے کانوں سے زمین پر آئے، حضور کے کانوں سے جب زمین پر آئے بتوں کو توڑا تو آپ ہنسے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنے کی وجہ پوچھی کہ ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بہت بلندی سے اترا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے اس اتنی بلندی سے جبریل امین نے اتارا ہے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو بت حضور نے توڑے تھے وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس لیے نہیں توڑے کہ ان بتوں نے جہنم کا ایندھن بننا تھا۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ان کو چھوتے تو آتش دوزخ ان کو نہ جلاتے، اس لیے حضور نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب نمرود کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے پر اتفاق کیا، ایک بہت بڑی حویلی تیار کی جس کی دیواریں 60 گز بلند تھیں۔ یہ حویلی جیل کے قریب تھی، بے شمار لکڑیاں جمع کی گئی، 40 دن تک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی رہیں، اس پر تیل ڈال کر آگ لگائی۔ جب آگ بڑکی اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزر جاتا تو جل جاتا۔ 7 روز تک آگ جلتی رہی۔ پریشان ہو گئے کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پھینکا جائے، کیونکہ شعلے اتنے ہیں کوئی بھی آدمی قریب نہیں جا سکتا، ان کو آگ میں کیسا ڈالا جائے۔ ابلیس نے ان کو طریقہ بتایا کہ منجنیق بناؤ، یعنی پینگ، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھو، پھر جھولا دے دو اور آگ میں ڈال دو، لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ خود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رضا پر آگ میں نار نمرود میں چھلانگ لگا دی اور یہ کلمات پڑھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور اللہ میرا کارساز ہے۔ ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم کیا فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور ہے کلمہ و تماشائے لبے بام ابھی۔ اگر سوچ ہی رہی تھی، عشق و محبت نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جب آگ میں چھلانگ لگائی نا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے نار نمرود میرے ابراہیم پر سلامتی سے ٹھنڈی ہو جا۔ اور حضرت میاں صاحب کیا لکھتے ہیں، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ابراہیم چخا پر کڑیاں آہیں درد ہزاراں، باغ بہار یہاں گلزاراں، آتش شوق انگاراں۔ جب آپ نے حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا اور نار نمرود میں چھلانگ لگا دی تو نار نمرود گلزار بن گئی۔ اور حفیظ نندری کیا لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا، ہوئی یہ آتش نمرود تختہ باغ جنت کا، ہوا الہام ابراہیم کو بابل سے ہجرت کا۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم کہتے ہیں، وہ اگر آج ابراہیم کا ایمان پیدا، کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نار گلزار بن گئی، اور اچانک سب نے دیکھا، جو دیکھنے والے دیکھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا، نمرود نے بھی دیکھا
کہ اچانک ایک شیریں اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، سر رنگ کے پھول نکل گئے. اور شریف فرماتے ہیں کہ یہ نار ابراہیم السلام پر کیوں گلزار ہوئی؟ فرمایا اس لیے گلزار ہو گئی ہے کہ ان کے پیشانی میں نور محمدی تھا. ابراہیم السلام کے پیشانی میں نور محمدی تھا، جس کی برکت سے نار آگ گلزار ہو گئی. عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جان ابراہیم ازاں انوار رفت بے حضر در شعلائے نار رفت. چونکہ آپ کے پیشانی میں نور محمدی تھا اس لیے وہ آگ گلزار بن گئی. حفیظ جی لکھتے ہیں بروئے کار آیا آج پھر وہ نور پیشانی ہوئی ایک آگ ایک پل میں کوثر و تسنیم کا پانی. جب ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہوئی ہے، جبریل امین جنت سے نورانی لباس لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لباس پہنایا اور حیران ہو گئے کہ نمرود نے آپ کا استقبال کیا. اس سے پہلے اس نے کہا میں نے کوئی ایسا ماجرا نہیں دیکھا. نمرود نے آپ کا استقبال کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچے تھے وہ 4,000 گایوں کو قربان کیا اس نے. اور اس وقت کچھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہو گئے. مثلا سارہ بنت حاران جو حضرت ابراہیم کی چچا زاد بہن تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آئیں. نمرود کی بیٹی بھی مسلمان ہو گئی تھی، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے منقوع ہوئی. لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے ہیں، آپ پر ایمان لائے جو آپ کے بھتیجے تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَارَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ان لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ برائی کرنی چاہیے تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام بنا دیا اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. چند منٹ ہیں اگر